جو آپ نے کہا آپ کے پاس ہے جادو کی چھڑی. چور ڈاکو کہنا کسی کو جادو کی چھڑی نہیں ہوتی ہے. لیٹ می اشور یو. ایمنسٹی اسکیم لانا بھی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی ہے. لیٹ می اشور یو. تو آپ نے اس وقت سے آج تک جو سفر طے کیا 8 مہینے کا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی شرائط کتنی سخت ہو گئی ہیں. اگر آپ بجائے اس بات کے بنسبت کہ آپ پہلے دن IMF پروگرام آپ اپنی کنٹینر کی کیفیت جو بن چکی ہے اس سے اترتے, جو میں نے کہا اس دن کے کنٹینر ایک کیفیت ہو گئی, ایک ذہنی کیفیت ہو گئی ہے اس حکومت کی. آپ اترتے اس کنٹینر سے, زمینی حقائق کو دیکھتے اور کہتے کہ جی ہمیں IMF پروگرام لانا پڑا, اس کے ٹرمز یہ ہیں, یہ شرائط ہیں. مجھے جو ماحول یاد ہے اس میں ہم نے خود کہا تھا اگر لانا ہے تو ابھی لائیں, خفیہ طور پر اس کی شرائط ملک پر مسلط نہ کریں. اور خفیہ طور پر میں کہوں گی چیئرمین صاحب کہ یہ شرائط مسلط ہوئی ہیں, جو ہوتی ہے ڈالر کی شرح, روپیے کی شرح, جو راتوں رات پھر گرائی گئی, راتوں رات گرائی گئی, 40% سے زیادہ گرائی گئی. اس میں پھر میں سوال پوچھوں گی کہ اوور نائٹ کون سی فرمز تھیں جنہوں نے اپنا پورا خزانہ بنا لیا, واٹ فارچونز ور میڈ اوور نائٹ ان ایکسچینج فرمز, یہ بھی ایک کوئری ہونی چاہیے. مگر جو عوام پر دباؤ پڑا ہے کہ یہ ہم ایکسپورٹس پہ کرنا چاہ رہے ہیں, ایکسپورٹس کو ٹھیک کیسے کریں گے جب آپ کی ایک تو ڈالر اس طرح پہنچے گی لیکن آپ کی کمپیٹیٹیونیس زمین پہ نہیں ہے, آپ نے کوئی یہاں کوئی ٹریننگ نہیں کی ہے, نہ بزنس کو آپ نے کوئی فروغ, ایز آف بزنس کوئی ایسی فروغ نہیں ہوئی. خیر یہ دوسرا آرگیومنٹ ہے, آئی وونٹ گو انٹو اٹ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کن شرائط پر IMF سے بات چیت کی ہے اور کیوں آپ پارلیمان سے ان ساری شرائط کو, اپنے مذاکرات کو بالکل روپوش رکھ رہے ہیں. یہ خفیہ معاہدہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, جو شاید آپ کر چکے ہوں, جو اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے, کچھ کہتے ہیں 6 بلین کا بیل آؤٹ پیکج ہے, $6 بلین یا $8 ارب کا بیل آؤٹ پیکج ہے. وہ جو بھی بیل آؤٹ پیکج ہے اس کے خد و خال چیئرمین صاحب آپ کے پارلیمان کے سامنے ایک روایتی طور پہ بھی آنے چاہیے تھے, ایک سمبولک طریقے, مطلب آپ کچھ رکھ رکھاؤ رکھ لیتے, اپنی عزت رکھ لیتے, پارلیمان کی عزت رکھ لیتے. اپنی عزت اس طرح رکھتے آپ کے سمجھاتے کہ بھئی ہمارے حالات یہ, اب آپ آ کے کہتے ہیں کہ جی پچھلی گورنمنٹ یہ, پچھلی گورنمنٹ وہ, معاف کیجئے گا اس کے کوئی اب مانے نہیں رہے. 8 مہینے سے آپ کہتے رہے سب اچھا ہے, ہمارے کنٹرول میں ہے, بڑے تکبر سے آپ کے کچھ منسٹرز آ کے کہتے تھے یہ کیا جانیں, یہ ملک کو بیچ آئے ہیں باہر, چور ڈاکو گالی گلوچ کا ماحول بچا کے کہ ہم سب جانتے ہیں. سیلفیاں لے لے کے سیلفی سرکار کہتی تھی کہ ہم بھینسوں کا آکشن کر رہے ہیں اور ہم قرضہ پاکستان کا کم کر رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں چیئرمین صاحب, یہ جو قرضہ انہوں نے 8 مہینے میں اب جو IMF کے پاس جا رہے ہیں, یہ کس طرح کا قرضہ لیں گے؟ آپ مجھے بتائیں ایکسٹرنل ڈیٹ ان کے ٹائم میں 1.44 ٹریلین ہوا ہے, 19%, جو پہنچ گیا ہے 9.23 ٹریلین. مجھے اس کے زیروز کا بھی پتہ نہیں, 8 مہینے میں ہوا ہے, یہ 8 مہینے میں ہوا ہے. اور یہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ PPP حکومت نے IMF پروگرام لایا تھا اور نون لیگ کی حکومت IMF پروگرام لائی. تو لیٹ می اشور یو وہ شفافیت کے ساتھ لائی. اور دوسری بات, جب آپ کہتے ہیں ہم نے بوروئنگ کبھی نہیں کرنی, ہم نے کشکول توڑنی ہے, تو آپ نے اس وقت کیا کیا ہے؟ ہر ملک بورو کرتا ہے, امریکہ بھی بجٹ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرتا ہے. یہ بھی میں واضح کر دوں, وی آر ناٹ اگنورنٹ. ایوری کنٹری, مینی کنٹریز ڈو ڈیفیسٹ فائنینسنگ, پاکستان بھی کرتا رہا ہے. لیکن ہم نے خود, پارلیمان نے خود ایک بنایا تھا ایکٹ, ایک لا پاس کیا تھا, فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 میں یہ بنا تھا, تاکہ پاکستان کا جو ڈیٹ ٹو GDP ریشیو ہے وہ ایک حد سے آگے نہ جائے. جب وہ ایک حد کراس کر سکتا ہے, مثلا 4 سے 5% جب کراس کر جاتا ہے, تو پھر جو وہ تجاوز کرتا ہے اس کے بعد اس کے جسے کہتے ہیں گھٹتے ہوئے آپ کو مفادات ملتے ہیں, اسے کہتے ہیں ڈیمینشنگ ریٹرنز. اور وہ ڈیمینشنگ ریٹرنز بہت سخت ہوتے ہیں اور تکلیف دہ ہوتے ہیں عوام کے لیے. اس وقت بھی جو پیٹرول اور گیس کی پرائسز کے نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں اور تواتر سے آتے جا رہے ہیں,
وہ ہماری اطلاع میں IMF سامراج کے آرڈرز پہ ہیں, ان کے حکام پہ ہیں, ان کی, اور ہماری اطلاع ہے کہ آپ کی کابینہ میں اتنی بڑی تفریق آئی ہوئی تھی اس پر کہ کافی لوگوں کو مستعفی ہونا پڑا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ شرائط ہم قبول نہیں کر سکتے. تو پھر آپ بتائیں کون سے شرائط ہیں؟ 6 سے 8 بلین ڈالر کا سننے میں آ رہا ہے, ہمیں نہیں بتایا گیا. خبروں میں آیا ہے کہ گورنمنٹ ول بی شیئرنگ ود دی IMF دا ڈسکاؤنٹ ریٹ آف اسٹیٹ بینک, جو تاریخ نئی رقم ہو رہی ہے, تبدیلی سرکار نے نئی تاریخ رقم کی ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ 10% سے تجاوز کر گئے. پھر آپ نے روپی ڈالر پیرٹی میں ماشاءاللہ آپ نے مینج فلوٹ کو ترک کر کے پتہ نہیں آپ کس اوپن سیز پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ روپی ڈگمگا رہا ہے اور آپ کے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور تاریخ رقم کی آپ نے گیس کی قیمتیں 80% میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. کسی کا چولہا نہیں جل رہا خیبر سے کراچی تک چیئرمین صاحب. اب اگر گیس مہیا بھی ہے تو کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں بل دینے کے. اب ہمارے سارے دفاتر میں لونز دیے جا رہے ہیں ملازمین کو کہ وہ کسی طرح اپنے گیس اور بجلی اور پیٹرول کے بلز دیں. ان تینوں یوٹیلیٹیز کی قیمتیں آسمان سے تاریخی تجاوز کر چکی. تو یہ باتیں آپ کو معلوم نہیں تھی. پھر آپ کہتے ہیں پی 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 گورنمنٹ نے یہ کیا. پی 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 گورنمنٹ کے وقت میں 2008 میں تیل کی قیمت جو ڈیفائن کرتی ہے باقی پروڈکٹس کو اور ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس کو, تیل کی قیمت کیا تھی؟ چیئرمین صاحب $60 پر بیرل تھی, $145 پر بیرل تھی. اب تجاوز بھی کر کے 60 پر آ گئی ہے. $60 پر بیرل آپ یہ پھر